بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی محمد کہ زمین گواہی دے گی، شہادت دے گی، بیان دے گی۔ زمین کے اوپر انسان نے جو بھی اچھے برے اعمال انجام دیے ہیں ان سب کے بارے میں زمین بتائے گی۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے کہہ رہے کہ یہ زمین جو گواہی دے گی، جو بتائے گی، یہ سارا حکم پروردگار سے ہوگا، وحی الہی کے ذریعے سے ہوگا۔ کیوں وحی الہی کے ذریعے سے ہوگا؟ اس لیے کہ زمین کی طبیعت میں کلام کرنا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بولنا زمین کا کام نہیں ہے۔ تو زمین کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں بولنا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب بولنا اس کے لیے تعجب اور حیرت کی چیز ہے۔ تو اب یہ تعجب اور حیرت والا کام، اب یہ معجزہ مولانا خدا کی وحی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اسی لیے بعد والے جملہ میں کہا گیا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، پروردگار حکم دے گا، وہ وحی کرے گا زمین کو کہ تم زبان کھولو، گواہی دو۔ تو زمین حکم پروردگار کو انجام دینے میں کوتاہی نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے جی ہاں۔ تو کہہ رہے کہ بعد والی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان بخاطر آنا، اس کی پروردگار تو بے زمین وحی کر دے، وہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے پروردگار نے زمین کو وحی کیا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ، بے شک تمہارے پروردگار نے اوحا لہا، اسے وحی کی ہے۔ جب اللہ زمین کی جانب وحی کرے گا یا جب اللہ زمین کو حکم دے گا تو زمین در اجراء ان فرمان کوتاہی نمی کند۔ تو زمین اللہ کے اس حکم کو اجرا کرنے، اس حکم کو بجا لانے میں کوتاہی نمی کند، کوتاہی اور سستی تھوڑی کرے گی۔ تعبیر اوحا، اسی لیے کلمہ اوحا آیا ہے۔ در اینجا بخاطر آنس کی چنین سخن گفتن اسرار آمیز برخلاف طبیعت زمین ہے۔ کہہ رہے کہ کلمہ اوحا یہاں پر اس وجہ سے ہے کہ اس طریقے سے اسرار آمیز طریقے سے، حیرت انگیز طریقے سے زمین کا کلام کرنا، یہ زمین کی طبیعت کے خلاف ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ زمین کی طبیعت میں کلام کرنا نہیں ہے۔ تو اگر زمین حیرت انگیز طریقے سے گفتگو کرے گی تو ان جز از طریق ایک وحی الہی ممکن نیست، یہ سوائے وحی الہی کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ گویا یہ ایک طریقے سے پروردگار کا معجزہ ہوگا، مطلب معجزہ کہا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا مولانا؟ جو زمین اس طریقے سے کلام کرے گی۔ بعضی گفتن منظور این است که به زمین وحی میکند آنچه در درون دارد بیرون بریزد۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا یہ گواہی سے متعلق نہیں ہے بلکہ خزانے کے باہر لانے سے متعلق ہے، یعنی اور دو آیت پہلے چلے جائے تو۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ جملہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا کس سے مربوط ہے مولانا؟ وہی گواہی دینے، زمین کے بولنے سے، ٹھیک۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا کہ زمین کو وحی کی جائے گی تو اس کے اندر جو خزانے ہیں ان خزانوں کو باہر کر دے، نہ کہ خبر دے اور گواہی دے، شہادت دے لوگوں کے اعمال کی۔ سمجھ؟ تو گویا اختلاف ہو گیا وحی کے سلسلے میں۔ زمین کو جو خدا کی جانب سے وحی ہوگی، وہ وحی کس کام کے لیے ہوگی؟
کس چیز کے لیے؟ خزانوں کو باہر کرنے کے لیے یا لوگوں کے اعمال کی گواہی دینے کے لیے؟ بولا نا، ابھی تک ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ یہ وحی لوگوں کے اعمال کی گواہی کے لیے ہوگی، لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ خزانے کو باہر لانے کا حکم دیا جائے گا، خزانے کو باہر کرنے کے سلسلے میں وحی ہوگی۔ تو وحی کا رابطہ کسی نے کہا ہے کہ گواہی سے ہے، کسی نے کہا ہے کہ خزانے کے باہر لانے سے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ بھلے تفسیر اول صحیح تر و مناسب تر بے نظر میرسد، کہہ رہے کہ لیکن پہلی والی جو تفسیر ہے وہ زیادہ صحیح اور مناسب ہے۔ اس کی وجہ ہے، نمبر ایک، پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت شہادت والی آیت سے ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے نا؟ پہلے زمین کی شہادت اور گواہی کی بات کی گئی، پھر وحی الہی کی بات کی گئی، تو ان دونوں آیتوں میں جو ایک رابطہ ہے، جو ایک نزدیکی ہے، اس نزدیکی اور اس قربت سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ وحی گواہی کے متعلق ہوگی، نہ کہ خزانہ باہر کرنے کے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب زلزلہ آئے گا تو خزانے یوں بھی باہر آ سکتے ہیں، جب زمین پلٹی جائے گی، نیچے کا حصہ اوپر، اوپر کا نیچے جائے گا، تو خزانے مولانا پھر وحی کی ضرورت ہی نہیں ہے، جی ہے نا؟ تو ان دو وجہوں سے انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلی والی تفسیر کی گئی ہے کہ اللہ وحی نازل کرے گا، اللہ حکم دے گا کہ لوگوں کے اعمال کی گواہی دے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وحی الہی لوگوں کے اعمال کی گواہی سے متعلق ہوگی، نہ کہ خزانہ باہر کرنے کے متعلق۔ ٹھیک مولانا؟ جی علی اصغر سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ جی چلے، تو یہ ہو گیا وَأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ اس کے بعد سے بس بھی فرمایا در آن روز مردم به صورت گروہ‌های مختلف از قبرها خارج شده و در عرصه محشر وارد می شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ اس کے بعد کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اس دن یعنی قیامت والے دن لوگ الگ الگ گروہ اور الگ الگ جماعتوں کی شکل میں قبروں سے نکلیں گے، گروہ گروہ کر کے، مولانا الگ الگ ٹولیوں میں قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے، میدان محشر میں وارد ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جا سکیں۔ ٹھیک؟ یومئذ اس دن یصدر الناس لوگ نکلیں گے اپنی قبروں سے اشتاتن، مولانا اشتات یعنی گروہ جماعت کی شکل میں، لیرو تاکہ وہ سب دیکھیں اعمالہم اپنے اعمال کو، یا دکھایا جا سکے انہیں ان کے اعمال کو۔ اشتات جمع شت بروزن شت بمعنی متفرق و پراکنده است۔ اس کے لغوی معنی جو ہے متفرق اور پراگندہ، بکھرے ہوئے ہونا، الگ الگ ہونا ہے مولانا۔ جی ان اختلاف و پراکندگی ممکن است به خاطر این باشد کہ اہل ہر مذہبی جداگانه وارد عرصه محشر می شوند۔ کہہ رہے کہ لوگ جدا جدا متفرق الگ الگ گروہوں میں میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ یہ کیوں اشتاتن کی لفظ استعمال کی گئی ہے کہ پراگندہ اور متفرق طریقے سے؟ یہ پراگندگی اور یہ افتراق کیوں کہا؟ ممکن ہے اس وجہ سے ہو کہ ہر مذہب والے کو اللہ کیا ہے الگ الگ ہے نا، شافعی الگ جائیں گے، مالکی الگ جائیں گے، شیعہ الگ جائیں گے، دوسرے فرقے والے الگ جائیں گے، ہر فرقے والوں کو، ہر مذہب والوں کو الگ الگ طریقے سے، یا یہ کہ چونکہ ہر ملک اور ہر شہر اور ہر علاقے کا الگ قبرستان ہے نا،
یہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جب جائیں گے تو یہ متفرق ہو گئے نا. ایسے ہی ہر ادھر والے مکہ مدینہ سے تھوڑی اٹھائے جائیں گے. ہے نا؟ جی ہمارے یو پی والے یو پی سے، بہار والے بہار سے، ہر جگہ والے ہر جگہ سے. تو ممکن ہے کہ اشتاتن اس لیے آیا ہو کہ چونکہ ہر منطقے کا قبرستان الگ ہے، ہر منطقے والے اپنے منطقے سے اٹھائے جائیں گے، تو یہ پراگندگی ہے، یہ افتراق ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اختلاف و پراگندگی ممکن ہے، یعنی کہ یہ اختلاف یعنی الگ الگ ٹولیوں میں ہونا، اور پراگندگی اور الگ الگ قافلے کی شکل میں میدان محشر میں وارد ہونا ممکن است بخاطر ان باشد، ممکن ہے کہ اس لیے ہو کہ اہل ہر مذہبی جداگانے وارد عرصہ محشر می شوند، کہ ہر مذہب کے لوگ الگ اور جداگانہ طور پر میدان محشر میں داخل ہوں گے. ہر مذہب کے لوگ الگ الگ، یا اہل ہر نقطۂ اس مناطق زمین، یا زمین کے مناطق میں سے ہر منطقے کے لوگ جدا وارد محشر می شوند. و یا ان کی گروہی بار صورت ہے زیبا و شاد و خاندان، یا یہ بھی ایک افتراق اور مولانا اختلاف کی وجہ ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ خوبصورت اور بارونق اور چمکتے ہوئے اور شاداب اور متوسم صورت کے ساتھ، اور دوسرے اس کے برعکس مولانا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جلسے ہوں گے، اترے ہوں گے، ہے نا، بگڑے ہوئے چہروں کے ساتھ. یا ہر امتی ہمراہ امام و رہبر و پیشوائے شان ہستند، یا اس لیے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی امام ہے، اور قرآن کے مطابق مولانا ہر امت اپنے امام کے ساتھ واردے میں، جیسے یوم ندعو کل اناس بامامہم. تو یہ مختلف وجہیں ہو سکتی ہے، ساری ممکن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، جو کلمہ اشتاتن آیا ہے کہ اس دن لوگ مختلف ٹولیوں میں، مختلف گروہوں میں کیا ہے میدان محشر میں وارد ہوں گے. تو یہ جو اختلاف گروہ ہے یا افتراق کے الگ الگ طریقے سے وارد ہوں گے، اس اختلاف اور اختلاف کی مختلف وجہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ اختلاف ہو مذہب کے اعتبار سے ہو، کہ اللہ ہر مذہب والے کو کیا ہے الگ الگ طریقے سے. ہو سکتا ہے کہ یہ اختلاف ہو افتراق منطقے کے اعتبار سے، چونکہ ہر منطقے کا اپنا قبرستان ہے نا، جو جس منطقے کا ہوگا وہاں سے وارد محشر ہوگا. یا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے جو شکلیں ہیں، لوگوں کے جو حالات ہیں، حالات کے اعتبار سے مختلف، کوئی خوشی خوشی جا رہا ہوگا، کوئی رنجیدہ اور غمگین جا رہا ہوگا، کوئی چہرے پہ نور لے کے جا رہا ہوگا، کوئی چہرے پہ تیرگی لے کر کے جا رہا ہوگا، کسی کا چہرہ شاداب ہوگا، کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا اترا ہوا ہوگا. ہو سکتا ہے اس لیے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ افتراق اور یہ اختلاف امت کے اماموں کی وجہ سے ہو، چونکہ ہر امت کا ایک امام ہے. اللہ ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا، آواز دے گا. تو یہ اختلاف کی مختلف وجہیں، مختلف صورتیں ممکن ہے کہ ہوں. ٹھیک؟ جی یا ان کے مومنان با مومنان و کافران با کافران محشر میشون، یہ بھی ایک ممکن ہے کہ اللہ مومنوں کو مومنوں کے ساتھ بلائے گا، صاحبان ایمان کو صاحبان ایمان کے ساتھ، کافروں اور منافقوں کو ان کے ساتھ. یہ الگ الگ تفسیریں ہیں، یہ الگ الگ رائے مفسرین نے دی ہے کہ اشتاتن پراگندگی، اختلاف اور اختلاف کی جو وجہیں ہیں کہ قیامت کے دن لوگ الگ الگ ٹولیوں میں میدان محشر میں پہنچیں گے. تو یہ الگ الگ ٹولیوں میں کیوں پہنچیں گے؟ ٹھیک ہے،
ان کے الگ الگ ہونے کی وجہ یہ ساری چیزیں ہیں جو 6-7 گنائی ہیں. ٹھیک. جی کہہ رہے کہ ان تفسیروں کے درمیان جمع کرنا پوری طریقے سے ممکن ہے، ناممکن تھوڑی ہے، کوئی ٹکراؤ کوئی تضاد تھوڑی ہے مولانا، ہے نا؟ جی ہاں، تضاد اور ٹکراؤ ہوتا تو ان تفسیروں اور ان رائیوں کے درمیان، نظریات کے درمیان جمع کرنا ممکن نہ ہوتا، لیکن یہ سارے، اور چونکہ آیت کا مفہوم بھی وسیع ہے، یہ تمام تفسیریں، یہ تمام نظریات کیا ہے، آیت کے مفہوم میں آ سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام تفسیریں بھی صحیح ہے، ممکن ہے، ان کو جمع کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. جمع میان ان تفسیرہا، یہ جو تفسیریں اوپر کی گئی ہیں اشتاتن کی، ان تفسیروں کے درمیان جمع کرنا کاملا ممکن ہے، پوری طریقے سے ممکن ہے، کیونکہ اس میں کوئی ٹکراؤ کوئی تضاد نہیں ہے. زیرا مفہوم آئے گسترد. دوسری بات یہ ہے کہ خود آیت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، آپ مفہوم وسیع کو محدود نہیں کر سکتے کسی ایک تفسیر، کسی ایک رائے پہ انگلی رکھ کے کہ بس یہی ہے. سمجھ رہے؟ اشتاتن ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، لہذا آیت کے یا لفظ کے مفہوم کی وسعت کی وجہ سے جو تفسیریں بیان کی گئی ہیں وہ ساری تفسیریں کیا ہیں، ممکن ہیں. اس کے بعد کلمہ یصدر از مادہ صدر صدر برمزن صبر بمعنی خارج شدن شتران از آبگاه است که به صورت انبوه و هیجان زده بیرون می آید، به عکس ورود که به معنی داخل شده آنها در آبگاه است و در اینجا کنایه از خروج اقوام مختلف از خبرها و آمدنشان در محشر برای حساب رسی است. مولانا اب ایک کلمہ یسدرو کی تشریح کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں. جو کلمہ یسدرو آیا ہے اس کا مادہ ہے صدر. کیا ہے؟ صدر. صدر یسترو ماضی آتا ہے، صدر مضارع آتا ہے یسترو، اور اس کا معنی ہے باہر آنا، ہے نا؟ اس لیے جو چیز بنائی جاتی ہے اور مارکیٹ میں لائی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں صادرات. ٹھیک ہے. تو یصدرو خارج ہونا معنی، اصل میں یہ لفظ بولا جاتا ہے اونٹوں کے آبگاہ سے باہر آنے کے سلسلے میں، جہاں اونٹوں کو پانی پلانے کا انتظام کیا جاتا ہے. ٹھیک مولانا؟ جب اونٹ اپنی پیاس بجھانے کے لیے اور پانی پینے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں جس کو آبگاہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں مولانا؟ آبگاہ. اونٹ پانی پینے کے لیے جب آبگاہ پہنچتے ہیں اور پانی پینے کے بعد جب وہاں سے نکلتے ہیں تو وہاں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے یصدرو. ٹھیک. اونٹوں کا آبگاہ سے کیا ہے، جھنڈ کی شکل میں، ریوڑ کی شکل میں باہر آنا. پی کے سارے ایک ساتھ نکلتے ہیں، جیسے جاتے ہیں ویسے ہی مولانا، بلکہ جاتے وقت جو ہے ساتھ میں جاتے ہیں، نکلتے وقت جس کی جب پیاس ہے تبھی وہ ایک انبو ہوتا ہے، ایک جھنڈ ہوتا ہے، کئی اونٹ جو ہے تیزی کے ساتھ پانی پی کے وہاں سے نکلتے ہیں. اور یہ کلمہ اس کا جو ہے ورود کے برعکس ہے. ورود یعنی داخل ہونا، ٹھیک، آبگاہ میں، ٹھیک، اور یصدرو خارج ہونا، باہر نکلنا. لیکن یہاں پر یہ لفظ بطور کنایہ استعمال ہوا ہے. وہاں اونٹ تھوڑی ہے پانی پینے کے لیے جو آئیں گے باہر. لغت میں یہ معنی ہے اونٹ کا آبگاہ میں داخل ہونا، ٹھیک، اور نکلنا. خاص طور سے یہ یصدرو نکلنا، آبگاہ سے پانی پی کر کے ریوڑ کی شکل میں اور جھنڈ کی شکل میں باہر آنا. ٹھیک. لیکن
آیت میں یہ لفظ بطور کنایا، کس چیز کا کنایا کیا گیا ہے؟ مختلف قوموں کا اپنی قبروں سے خارج ہونا، مولانا جی مختلف قوموں کا قبروں سے کیا ہے؟ خارج ہونا، نکلنا، اور پھر حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں داخل ہونا، یہ اس معنی میں ٹھیک۔ یصدر از مادہ صدر بر وزن صبر، کہہ رہے کہ یصدر مادہ صدر سے ہے، اور اس کا وزن جو صبر کا وزن ہے وہی ہے، صبر کے وزن پہ صدر، بمعنی خارج شدن شتران، اور اس کا معنی ہے اونٹوں کا باہر آنا از آبگاہ، کیا ہے؟ پانی پینے کی جگہ سے، کہ بے صورت انبوہ ہیجان زدے، کہ جو ریون کی شکل میں اور ہیجان کے ساتھ، تیزی کے ساتھ بیرون می آئند باہر آتے ہیں، بے عکس ورود، ورود کے برعکس، کہ ببانی داخل شدن آنہا در آبگاہ، اس کی ورود کا معنی اونٹوں کا آبگاہ میں داخل ہونا ہے۔ بدر انجا، لیکن آیے کریمہ میں کلمہ یسترو کنایا از خروج اقوام مختلف از قبرہا، قبروں سے مختلف قوموں کا باہر آنا، و آمدن شان در محشر، برائے حساب رسیس، اور ان کا میدان محشر میں آنا حساب و کتاب کے لیے ہے، کنایا۔ ان احتمال نیز دادے شدے است، یا دادے شدے کہ منظور خروج شان از محشر بحرکت بسوء جاگاہ شان در بہشت و دوزخ ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے اور یہ احتمال دیا ہے کہ یصدرو سے مراد میدان محشر سے نکلنا ہے، نہ کہ قبروں سے نکلنا ہے۔ میدان محشر سے نکل کر کے اپنے اپنے مقام اور اپنی اپنی جگہوں کی جانب جانا ہے، جنتی جنت کی طرف، جہنمی، حالانکہ وہاں کہا ہے لیروا اعمالہم، تو یہ تفسیر بالکل ذہن میں نہیں آتی۔ اب کیا بھائی، اب کون سے حساب و کتاب دینا ہے؟ جو کہا جائے میدان محشر مراد ہے اس سے، تو میدان محشر سے نکل کر کے کس حساب و کتاب کے لیے جائیں گے بھائی؟ ہے نا، میدان محشر حساب و کتاب کی جگہ ہے، تو قبروں سے نکل کر کے میدان میں جانا حساب و کتاب کے لیے، یہ تفسیر سے ہی سمجھ میں، لیکن بعض نے احتمال دیا ہے برس ان احتمال نیز دادے شدے کے، یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ منظور خروج شان از محشر بحرکت بسوء جائے گا ہے شان در بہشت و دوزخ ہے، یصدروں سے مراد ان کا محشر سے نکل کر کے اپنی اپنی جگہوں یعنی جنت اور دوزخ کی طرف جانا ہے۔ یعنی معنی اول با آیات گزشتے تناسب بیشتری دارد۔ یستروں کا جو پہلا معنی بیان کیا گیا ہے مولانا، وہ معنی گزشتہ آیتوں کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتا ہے اور زیادہ مناسبت رکھتا ہے، دیکھا؟ تو یہ جو دوسرے معنی کا احتمال دیا گیا محشر سے نکلنے والا، یہ کچھ گزشتہ آیتوں سے ربط نہیں رکھتا ہے، لہذا یہ معنی دوم زیادہ صحیح نہیں ہے۔ یصدروں کا جو پہلا معنی بیان کیا ہے کہ قبروں سے نکل کر کے میدان محشر میں داخل ہونا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ منظور از جملے لیروا اعمالہم، تا اعمال شان رب انہا نشان دہن مشاہدے جزائے اعمال است۔ لیروا اعمالہم خود اعمال نہیں ہے کہ ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، بلکہ لیروا اعمالہم سے مراد لیروا ثواب اعمالہم، جزا اعمالہم، ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے۔ اب ہم اعمال کیا کریں گے دیکھ کے؟ زمین گواہی دے چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے۔ اب مولانا
ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے گی۔ چلے یا کیا مراد ہے؟ یا مشاہدے نام اعمال کے ہر نیک و بدی در آن سخت، یا واقعا وہی نام اعمال کی جس میں تمام اچھائیاں برائیاں مولانا سخت ہیں وہ دکھایا جائے گا۔ یا مشاہدے باطنی بمانے معرفت و شناخت چگونی اعمال شان، یعنی مشاہدے باطنی ہے۔ مشاہدے باطنی یعنی اپنے اعمال کی معرفت اور شناخت کی کس طریقے سے ہم نے اعمال انجام دیے ہیں۔ یا بمعنی تجسم اعمال و مشاہدے خود اعمال، یہ کہ اعمال کا مجسم ہونا اور خود اعمال کا دیکھا جانا، یہ تمام تفسیریں ہیں، یہ تمام نظریات ہیں مفسرین کے لیرو اعمالہم کے سلسلے میں، تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اعمال سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ اعمال سے مراد جزائے اعمال ہے، جزائے اعمال دکھائے جائیں گے۔ بعض نے کہا کہ نہ وہی نام اعمال جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے۔ بعض نے کہا کہ نہ کیا ہے، باطنی اعمال کے باطنی چیز کو دکھایا جائے، یعنی ان کو معرفت دی جائے، ان کے عمل کے سلسلے میں خبر دی جائے، آگاہی دی جائے، جزیات بتائے جائے ان کے اعمال کے سلسلے میں۔ بعض نے کہا تجسم اعمال اور خود عمل، نہ مولانا نہ کہ نام اعمال، نہ کہ جزائے اعمال، خود عمل کیا 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 ہے اس کو دکھائیں۔ تو یہ تمام نظریات ہیں۔ اب ان نظریات میں سے جو آخری نظریہ ہے تجسم اعمال، مشاہدے اعمال، اور جیسا کہ خود آیت کے لفظ میں بھی ہے لیرو اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے مولانا؟ جی چلے بقیہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے، یہیں سے لیرو اعمالہم سے پڑھیں گے، چونکہ وقت تمام ہو گیا ہے۔ لہذا معذرت کے ساتھ خدا حافظ۔